السلام علیکم ناظرین، آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 پڑھی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی ہر سمت اللہ ہی کی ہے۔ تم لوگ جس طرف بھی رخ کرو تو وہیں اللہ کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالی بہت وسعت والے اور علم والے ہیں، کامل العلم ہے۔ علیم کا درست ترجمہ کرے تو صرف مشبہ ہے، یہ گرامر کے اعتبار سے، صرف کے اعتبار سے، اور اس کے اندر مبالغے کا معنی بھی ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ اگر کرے تو ہوگا کامل العلم۔ اللہ تعالیٰ کامل علم والے ہیں۔ یہ آیت مدینہ کے یہود کا جو پروپیگنڈا تھا اس کی تردید میں نازل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے تو نماز کے لیے رخ اس طرح کرتے تھے کہ آپ کے سامنے کعبہ بھی ہوتا اور مسجد اقصی بھی، یعنی دونوں کو جمع فرما لیتے تھے۔ کعبے کی اس طرف میں کھڑے ہوتے جس طرف یہ دونوں قبلے آ جائیں۔ قبلہ مسجد اقصی تھا، لیکن کعبے کا بھی استقبال ساتھ میں جمع فرما لیتے۔ جب ہجرت ہو گئی مدینہ منورہ میں تو یہاں یہ ممکن نہ رہا، اور ہمارا قبلہ مسجد اقصی ہی تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، لیکن آپ کی دلی تمنا یہ تھی کہ کعبہ کو ہمارا قبلہ مقرر کیا جاتا، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی بھی دلی تمنا یہی تھی۔ بہرحال ہجرت کے 16 یا 17 مہینے تک یہی قبلہ رہا، مسجد اقصی، اور یہود کا قبلہ بھی مسجد اقصی تھا، تو ایک طرح کی گویا موافقت کی صورت تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل فرما دیا اور مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ٹھہرا اور مسجد اقصی کی طرف سے رخ ہٹا لیا گیا، تو اس پر یہود نے بہت شور کیا، مختلف طرح کا۔ کبھی تو مسجد اقصی کی فضیلت جتلاتے کعبہ پر، اور کبھی یہ کہ لو جی یہ کون سا دین ہے، کبھی کس طرف رخ ہو رہا ہے، کبھی کس طرف، اس طرح کی بات کرتے۔ کبھی اس طرح کی بات کرتے کہ اچھا اگر کعبہ درست قبلہ ہے تو جو پہلے قبلہ کی طرف تم رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہو ان کا کیا ہوا، اور جو مسلمان اس حالت میں مر گئے ان کا کیا ہوا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اس آیت میں ان کا جواب ہے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، پھر جواب کا خلاصہ بتاتا ہوں کہ اللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی جس طرف بھی رخ کرو ہر تمام سمتیں اللہ ہی کی ہیں، اور اللہ ہر طرف ہیں۔ ایسے نہیں کہ خدا کسی ایک سمت میں محدود ہے، اس طرف رخ کرو تو وہ ملے گا اور دوسری طرف رخ کرو تو نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ جب یہ اصول ٹھہرا، اور یہ یہود بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہر طرف ہے، اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، اللہ ہر سمت میں ہے، تو پھر یہ اس اعتراض کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ جی تم رخ دوسری طرف کیوں کر رہے ہو، کیا وہاں خدا نہیں ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا، وہاں خدا ہے۔ اب آگے یہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم لوگ جس طرف بھی رخ کرو اللہ کا رخ اسی طرف ہے، یعنی اللہ ہر سمت میں ہے، وہ زمان و مکان کی قید سے ماوراء ایک حقیقت ہے، جو کسی سمت میں اس طرح محدود نہیں ہے کہ دوسری طرف ہونا، ایسے نہیں ہے، ہر طرف ہے۔ جب یہ بات ٹھہری تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم جس طرف ہوگا ہم اس طرف رخ کر لیں گے۔ یہاں سے اس آیت سے جواب بھی ہو گیا ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ مسلمان کعبہ پرست ہیں، مسلمان کعبے کی پوجا کرتے ہیں۔ اس آیت میں ان کا جواب ہو گیا کہ نہیں، ہم کعبے کے پجاری نہیں، نہ ہم کعبے کی پرستش کرتے ہیں، ہم تو اللہ رب العزت کے پرستار اور اس کے عبادت گزار ہیں۔ رخ کعبے کی طرف صرف اس لیے کیا
کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور اس میں اگر حکمت سمجھنی ہے تو ایک حکمت یہ کہ رخ کرنے والے کو اور مومن کو یکسوئی نصیب ہو جائے، ایک دوسرا اجتماعی نظم کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ دیکھیں اگر کوئی قبلہ مقرر نہ کیا جاتا تو بالکل ہر طرف اللہ ہے، 10 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، سب کا رخ الگ الگ سمت میں ہے، تو ایک تشتت اور افتراق اور ایک وہ صورت نظر آتی بدنظمی۔ جب ایک قبلہ مقرر کر دیا گیا تو اس کی طرف جب اب رخ ہوگا تو ایک نظم میں سب نظر آئیں گے، ایک بات۔ دوسرا، انسان یکسوئی کے لیے کچھ نہ کچھ مشاہدہ چاہتا ہے۔ ہمارا رب غیب الغیب، ماورا، ورا الورا، اور وہ عقل میں نہیں آ سکتا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اور وہ بلند و بالا۔ تو اس کو ماننے والا جب اس کو پوجنا چاہے، اس کی عبادت کرنا چاہے، تو کچھ نہ کچھ تو ایسی چیز ہو سامنے ہو، کچھ تھوڑی، تاکہ توجہ میں یکسوئی نصیب ہو جائے۔ بس قبلہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ نے فرما دیا ادھر رخ کرو، میں ادھر رخ ہو جائے گا، بس اس سے ہمیں ایک یکسوئی نصیب ہوتی ہے، ورنہ ہم کعبے کے پجاری نہیں۔ اگر کعبے کے پجاری ہوتے تو پہلے مسجد اقصی ہمارا قبلہ کیوں ہوتا؟ وہ بھی تو رہا، اور پھر ہم نے ادھر موڑ دیا۔ پھر یہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم جہاں بھی رخ کرو وہاں اللہ کا رخ ہے، یہ حکم اب بھی، جبکہ قبلہ کعبہ مقرر کر دیا گیا، یہ حکم اب بھی عملی طور پر نافذ ہے بعض صورتوں میں، کہ کوئی آدمی سواری پر سوار ہو اور اس کے لیے قبلہ رو ہونا ممکن نہ ہو، تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر اس کو اس مجبوری کی حالت میں نماز پڑھنی پڑے تو اس کے لیے قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سواری جس طرف جا رہی ہو اس طرف اللہ کا رخ ہے۔ یہ تفصیل کے لیے ان مسائل کو یوں سمجھنا چاہیے کہ فرض نماز کے لیے تو قبلہ رو ہونا ضروری ہے، اور اگر ممکن نہ ہو، اضطرار کی حالت ہو یا انسان کو غلط فہمی ہو جائے تو پھر جس طرف بھی رخ ہو جائے ادھر اللہ کا رخ ہے۔ مثلا اندھیرے میں کوئی آدمی کسی جگہ نماز پڑھے، رات کا اندھیرا ہو یا دن کا اجالا بھی ہو، لیکن اسے سمت کا اندازہ نہ ہو سکے کہ کس سمت میں قبلہ ہے، کوئی بتانے والا بھی نہ ہو، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ شخص اپنا تحری کرے۔ تحری کا معنی کہ اپنا گمان دوڑائے کہ کعبہ کس طرف ہو سکتا ہے، جس طرف اسے سمجھ میں آئے اس طرف رک کر کے نماز پڑھ لے۔ نماز پڑھنے کے بعد اسے پتہ چلے کہ میں نے غلط سمت میں رخ کیا ہے تو بھی نماز کو دہرانا نہیں ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں، نماز ادا ہو گئی۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کرو اللہ کا رخ اس طرف ہے۔ اسی طرح وہ نماز کے دوران میں ایک رکعت میں اسے یوں لگ رہا تھا کہ قبلہ اس طرف ہے، اس طرف رک کر کے نماز پڑھ لی، اور دوسری رکعت میں لگنے لگا کہ نہیں قبلہ تو اس طرف ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اسی رکعت کے اندر ہی گھوم جائے، اس طرف رخ کر لے۔ اگلی رکعت میں پھر استوا ہوا نہیں اس طرف ہوگا تو اس طرف گھوم جائے، پھر ہوا اس طرف ہوگا اس طرف گھوم جائے۔ سر جی لو بیٹری دا آپشن جا کوئی گل نہیں، اور وہ اس طرح گھومتا جائے، اور چاروں رکعتیں مختلف 4 سمتوں میں ادا ہو گئی اس کی، تو اس کی نماز ساری کی ساری ٹھیک ہے۔ جو حالانکہ 4 رکعتیں 4 مختلف جانب اس نے پڑھی ہیں رخ کر کے، تو سب کی سب صحیح ہیں، اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو اب مسلمان کہاں کعبہ پرست رہے؟ اگر کعبہ پرست ہوتے تو وہ اس کی یعنی نماز میں اب بھی یعنی اتنی گنجائش کہاں ہوتی کہ آدمی کبھی قبلے کے یعنی کعبہ کو سامنے کیے بغیر بھی کس طرف نماز پڑھ لے۔ ایک اور سمجھ لینی چاہیے بات
کہ ہمارا قبلہ کعبے کی سمت ہے. جو شخص کعبے کو دیکھ رہا ہو اس کے لیے کعبہ قبلہ ہے، اور جو مسجد حرام کو دیکھ رہا ہو اس کے لیے مسجد حرام قبلہ ہے. یعنی مسجد حرام کی طرف رخ ہو، کعبے کی طرف نہ ہو. ایسا ممکن ہے نا کہ کعبہ تو ایک طرف رہ جائے اور مسجد حرام کا ایک کونا سامنے ہو رہا ہو؟ ٹھیک ہے، اس کا قبلہ مسجد حرام ہے. اور جس کو نہ مسجد حرام نظر آ رہی ہے اور نہ کعبہ نظر آ رہا ہے، جیسے ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں، تو ہمارا قبلہ کعبے کی سمت ہے، کعبہ نہیں، کعبے والی جانب ہمارا قبلہ ہے بس. تو اگر کعبہ پرست ہوتے مسلمان، جس طرح اعتراض کیا جاتا ہے، تو پھر عین کعبہ کو ہم اپنے سامنے کرتے. عین کعبہ تو نہیں ہوتا سامنے، کعبے کی سمت ہوتی ہے، ایک ہی پٹی ہے پوری کی پوری ساری، اور وہ مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہی ہے. سب کے سامنے سیدھ میں تو کعبہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو کعبے کی سمت ہے ہمارا قبلہ، نہ کہ یعنی کعبہ، عین کعبہ. یہ اس طرح جیسے جیسے دائرہ بڑھتا جائے گا یہ حکم ایسے یعنی وسعت اختیار کرتا جائے گا. تو یہ ہے کہ اللہ کا رخ ہر طرف ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی رخ کرو وہیں اللہ کا رخ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی طرف رخ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.